سود کو ذرا سا ڈیفائن کر دیں اور یہ بتا دیں اس کا اطلاق جو ہے صرف پیسے کے لین دین کے معاملات میں ہوگا؟ دیکھیں سود اور یہ قسطوں کاروبار پہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، اب میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ سود اسلام میں پیسے کے بدلے پیسہ ہے، چاہے وہ مرضی سے ہو یا بغیر مرضی کے. جیسے زنا بالجبر بھی حرام ہے اور زنا بالرضا بھی حرام ہے. سود پیسے کے بدلے پیسہ، چاہے اپنی مرضی سے لیا جا رہا ہو چاہے آپ مجبور ہو کے یہ کام کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ اس کو آپ کہیں گے کہ سود کی کیٹیگری کے پیسے کے بدلے پیسہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو امیر لوگ غریبوں کو پیسہ دیتے تھے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی غربت سے، لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے. آج بینک خود کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پیسہ دو ہم تمہیں سود دیں گے. بالکل 180 ہو گیا. یہ زنا برضا والا مسئلہ ہو گیا. زنا حرام ہی ہے کیونکہ وہ اس پورے سسٹم کو، کاروبار کو چیلنج کر دیتا ہے. ونس کموڈٹی انوالو ہو جائے کسی چیز میں، یعنی چیز کے بدلے پیسہ ہو، تو پھر وہ سود والا مسئلہ نکل جاتا ہے. یعنی کہ قسطوں والے کام کو آپ نے دیکھا. ہاں، اگر اس میں وہ یعنی قسطوں کے ڈیلے کرنے کے اوپر وہ نہ ڈالیں، پلنٹی نہ ڈال رہے ہوں، باقی جو پیسہ جو ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ 10 روپے کی چیز جو ہے وہ آپ نے 2 روپے دے کے اٹھا لی ہوئی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ نے وہ آپ کے کوئی چاچے تائے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ ثواب کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے، تو اس چیز کے کرائے کے ایکویلنٹ وہ آپ سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کو سود نہیں کبھی کسی نے کہا. مسئلہ وہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے کا. وہ امام ترمذی نے لکھ دیا ہے کہ ایک وقت میں یعنی 2 قیمتیں ہوں اور کسی ایک کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں، بیچنے والا اور خریدنے والا، تو پھر اس پہ نہیں ہے. اور یہ جو بے ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک مسلمانوں میں رواج پائی ہوئی تھی. یہ اہل حدیث چند علماء ہیں جنہوں نے اس کو قسطوں کاروبار کو حرام کہا ہے. علماء عرب سب حلال کہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بھی کچھ علماء اس کو قسطوں کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں. اور حرام تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، یہاں لوگوں کے لیے اسپیکر کو حرام کہہ دیا، بعد میں استعمال کر لیا. کئی علماء جنہوں نے رجوع بھی کیا اس مسئلے کے اوپر. تو اتنا ہی کافی قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے. لیکن کمپنی ان کو یہ نہیں کہہ رہی ہوتی نا کہ آپ جناب 70,000 روپے کی ہونڈا 70 جو ہے لوگوں کو 10,000 روپے دے دیں اور آپ کی پیسے کی ریکوری ہو 1 سال کے اندر. تو اس 1 سال میں جو بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اس موٹر سائیکل میں تو وہ 10,000 کا مالک ہے، 60,000 کی تو وہ کمپنی مالک ہے جو جس کمپنی نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے. تو اس کے ایکویلنٹ کرایہ تو لے گی نا، وہ اسی فارم کے اندر ہے. کموڈٹی انوالو ہوگی نا سود والا. اور یہ بے میں بتا رہا ہوں سلطنت عثمانیہ میں جاری تھی. میں اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں. تقی عثمانی صاحب نے اسلامی بینکاری کی بنیادیں ایک کتاب لکھی ہے، آپ اس میں پڑھیں. انہوں نے اس معاملات کو کلیئر، ورنہ تو آپ کاروبار چل ہی نہیں سکتا. کموڈٹی جب انوالو ہوتی ہے. اب میں نے اس میں بھی یہ بتایا تھا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے جو کافر کہتے تھے کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود کی مثل ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا. وہ کیوں مثل کہتے تھے؟ وہ مثل اس لیے کہتے تھے کہ یہ کاروبار آپ سب کے زمانے میں رائج تھا کہ کموڈٹی کے جو ایوز جو ہے نا، ٹائم ویلیو آف منی آپ اس کو کہہ لیں، وہ یہ معاملہ جائز تھا. وہ کافر کہتے تھے کہ اگر چیز انوالو ہو تو زیادہ پیسے لے لیتے ہیں. اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے حلال، اور سود پیسے کے بدلے پیسے، تو وہ اللہ نے بتایا پیسہ رننگ میں آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں کے کاروبار کھولتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہاں جی، زنا اور نکاح میں بھی صرف ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. ایک چھوٹے سے فرق سے شرعی حکم بدل جاتا ہے. یہ تو اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، سے اتنا کافی اتنا بتا دیا. پھر وہ باقی پھر نٹی گٹی سے پیسے کے بدلے پیسہ ہے کہ وہ سودی ایک ذہن ہے کہ پیسے سے آپ پیسہ کما رہے ہیں، کاروبار کوئی جنریٹ نہیں ہو رہا، کوئی بینیفیشری نہیں ہو رہا ہے اس کا. وہ جو ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے. اس کے گیس آپ مکان بناتے ہیں 10 لاکھ کا، یا رینٹ کار پہ آپ گاڑی چڑھا دیتے ہیں، کتنے لوگوں کا رزق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیسہ رننگ میں آئے، کاروبار میں لگے. ٹھیک ہے نا. اور بغیر محنت تو ایک جز ہے، بغیر محنت کے بھی بعض وقت کمائی ہو جاتی ہے. اگر میں 5 تولے سونا آج لیتا ہوں، سال بعد وہ بغیر محنت کے 6 تولے کے برابر ہو جاتا ہے. یہ جو لوگوں نے نکالا نا کہ بغیر محنت کے ہو، سلیپنگ پارٹنرشپ بھی تو بغیر محنت کی ہوتی ہے، اس میں صرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے. سونے کی بات کریں، میں 10 سال پہلے سونا دیا جاتا ہے، اس سے میں نے کہا تھا کہ میں 2017 میں آپ سے 10 تولے سونا لوں، تو 10 تولے سونا ہی لیں میں اسے. مجھے اس کو ایکسٹرا پڑ گیا، 10 تولے پڑے گا 5 لاکھ. آپ پوچھ بھی رہے ہیں اور پھر آپ کو خود ہی ترس آ گیا تو معاف کر دیں. لیکن یہ زبانی نہیں ہو سکتا کہ میں 10 تولے سونے کے عوض یہ پیسہ دے رہا ہوں
اور اس وقت جتنے پیسے بنے ہوئے لوں گا اس طرح نہیں آپ کر سکتے, وہ سونا ہی دینا ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کی بخاری مسلم میں حدیث ہے, کوئی شخص یہ نہ کرے کہ 2 کلو ردی کھجوریں لے کے مجھے 1 کلو اچھی کھجور دے دے, نہیں, 2 کلو کو بیچے پھر اس سے دے, کیونکہ وہ غرر کو اوائڈ کیا گیا, دھوکے کو. مجبوری کی حالت میں مجبور ہو کر سود دینا بھی حرام ہوگا. مجبوری کون سی آ گئی؟ مطلب مجھے پیسے کی مجبوری ہے, مجھے چاہیے, اب اس نے تو پروفٹ لینا ہی لینا. وہ سارے لوگوں نے مجبوری بنائی ہوئی ہے یار, کون سی زندگی موت کی اگر کشمکش بات کی تو پھر ٹھیک ہے, ہم وہی حکم لگائیں گے جو قرآن میں آیا. ورنہ تو ہر بندہ کہے گا یار میں جو ہے وہ بینک سے اتنے لاکھ قرضہ لوں, میں دکان بناؤں, کرائے پہ چڑھاؤں, اس میں, یہ تو ہر بندے نے مجبوری بنائی پئی ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہے, زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کوئی اور مطلب اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. اب کئی لوگ ہیں ان کے پاس میران گاڑی ہے, وہ کہتا نہیں اسی کلٹس لینی لینی ہے, میری تو مجبوری بن گئی ہے. کلٹس کو 50 بندے بٹھا لے گا تو اللہ دے بندے, صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ. بھئی جب تیری تاڑی میران کی ہے تو کیوں کلٹس کے خواب دیکھ رہا ہے؟ اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. تو اسی اپنے جو گیون سرکمسٹانسز اور شاکل ہے اس کے اندر زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے, اور صبر و شکر میں بھی تو کوئی چیز ہے. اس میں فارماسیوٹیکلس کمپنیز میں مینیجرز وغیرہ کو یا ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں, لیکن ہوتی وہ اسی پہ بینک والے اس میں کہ اس پہ ڈائریکٹ بینک انوالو نہیں ہوتا, انوالو بینک بیچتا ہے آپ کو, ایجنٹ کے پاس وہ رقم بتاتا ہے گاڑی کی, اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے میرے بھائی غلط. اب وہ غلطی اتنے بڑے لیول کی ہوگی بھی ہے کہ جب آپ ظاہر کہیں کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ وہاں تو آپ اس میں کوئی چینج لا نہیں سکتے, تو آپ بس اتنے کے مکلف ہیں جو آپ کے اختیار ہیں, بس صرف. یہ آپ بتائیں حلال ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے, یہی حساب ہمارا بھی ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے دل گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, اور تو اس بات سے آپ کہہ رہے ہیں یہ آج عمرے کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, ظالم ہے, ظالم ہے. اور پتہ ہے ان کو بھی, ساروں کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ اتنا سیدھا مسئلہ ہے, جلیبی کی طرح نہیں ہے یہ کوئی. ہاں جی, بینک کی نوکری کو آپ کیٹیگوریکل حرام سمجھتے ہیں؟ نہیں, حرام نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی اسلامک سسٹم نہیں آتا تو اس وقت تک, یعنی ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر کوئی نوکری کرتا ہے, بینک کے سارے سورس آف انکم حرام بھی نہیں ہے, صرف وہ لوگ جو لوگوں کو سودی قرضے کے اوپر ابھار رہے ہیں وہ والا پورشن اس کا حرام ہے. باقی لاکرز ہیں, پیسے بل جمع کروانا, پیسے کی حفاظت کرنا, یہ اس کے حلال ذرائع, اس لیے کیٹاگوریکلی نہیں بات ہوتی ہے. لیکن یہ ہم کنڈیم کریں گے کہ لوگ بینک کی نوکری نہ کریں, بہتر ہے دوسری نوکری کریں. اگر وہ کر رہا ہے اسلامک بینک کی کر لینا یار, ہم اس کو کمپیریٹیولی بہتر سمجھتے ہیں. باقی حرام والا فتویٰ یعنی بالکل کیٹاگوریکل نہیں لگاتے ہیں. اور اگر کسی کی بینک میں یہ نوکری ہے کہ وہ سودی قرضے کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے, اس کو یہی کہا جاتا ہے, تو وہ والی نوکری چھوڑ دیں, تو وہ والا پورشن چھوڑ دیں. باقی جو بل جمع کرنے والا باقی پورشن ہے وہ اس طریقے سے معاملات ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اب ایک سسٹم, اس میں جکڑے ہوئے, ہم اکیلے بھی خود کچھ نہیں نہ کر پا رہے. پورا یعنی دنیا کا نظام بھی جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچ, یہ بات ہے. اچھا, یہ جو انشورنس کروا لیتے ہیں, گاڑی کی انشورنس کروا رہی ہے, انشورنس بڑا نیکی کا کام ہے اگر یہ اس کے معاملات آگے سودی نہ ہو تو. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آگے وہ کام سارے سودی کر رہے ہیں نا جن کمپنیوں کا. آپ بعد میں چھوڑ دیں, آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں. کہ آج کل ایک ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن BTC یا BSC BQC اس طرح سے جو ایک پہلے جو جاپانی جو بندہ ستوشی ناکاموٹو نے جو 2008 میں کریٹ کی تھی, تو یہ کیا کوئی جوئے کی شکل میں, حرام کی شکل میں شمار ہوگی یا یہ جائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ بٹ کوائن یا ون کوائن کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں. ہم اس کے بارے میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتے ہیں, وہ آپ فٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. فارمولہ ہم آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ اس کے اوپر پوری تحقیق کر کے پھر وہ ایک لادہ سے ایک بن جائے گا ایشو. میں ڈائریکٹ اپنی ورڈنگ نہیں دوں گا, حالانکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کافی حد تک. یہ سافٹ کرنسی جو ہے, لیکن میں یعنی اصولی بات کر دیتا ہوں کہ جو ایسی کرنسی ہے جس میں غرر دھوکہ ہے, اس کی ورتھ ایگزسٹ نہیں کرتی, نہ وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہے, اس کے پیچھے کوئی گارنٹی بھی کسی کی نہیں کھڑی ہوئی ہے, تو وہ تو فراڈ ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو وہ چاہے سافٹ کرنسی بھی ہے وہ حلال ہوگی, کہ سٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ بھی ہو, اس کی ورتھ بھی ہو, اور اس کو کوئی آن بھی کر رہے. جیسے آپ پاکستان کا روپیہ ہے,
اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی اسٹیٹ بینک رسپانسبل ہے کہ جو پوزیس کر رہا ہے اس نوٹ کو, اس کے ایکویلنٹ وہ سونا دینے کا اس کو پابند ہے جتنا بھی بنتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی گارنٹی اور لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی گارنٹی سے جو ہے شائع شدہ یا جاری شدہ. تو وہ حامل حاضہ کو مطالبہ پہ حامل حاضہ جو اس حاضہ عربی ہے جو اس کو حامل کیے ہوئے ہے, پروسیس کیے ہوئے ہے, اس کو مطالبہ پر دیکھو کتنی مشکل اردو لکھی ہے, علماء والی اردو لکھی ہے. تو شاید وہ اتنا جو مشکل جملہ ہے وہی اتنی ساری لائن میں آتا ہے, ورنہ 2 لائنوں میں لکھنا پڑتا کہ جو اس کو رکھتا ہے, کیری کرتا ہے یا پوزیس کرتا ہے, جو اس کا مالک ہے, وہ اگر اس کے برابر سونے کی ڈیمانڈ کرے تو حکومت ذمہ دار ہے دینے کی, اس کو انہوں نے وہ کر دیا. تو وہ اس کے پیچھے گارنٹی کھڑی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز ہیں ان کے پیچھے, یعنی وہ رجسٹرڈ ہے نا کمپنی, چاہے وہ لیکن وہ حلال کاروبار کرنے والی ہو, ان کے میں شیئرز کی بات کر رہا ہوں, حرام کاروبار والوں کی نہیں. تو یہاں پر بھی بس یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اب پیسے پاکستان میں تو بندی لگا دی ہے, پتہ نا آپ کو. ہاں جی, وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے, میں ڈسکلوز نہیں کرتا. بل ابھی تو پاکستان نے بین کیا ہوا ہے اس کو, آن نہیں کر رہے اس کو. آپ یہ بتائیں کہ رشوت کس چیز کو سمجھتے ہیں رشوت, اور کسی بھی جائز کام کے لیے مجبور ہو کر جو آج کل ہم رقم دیتے ہیں پولیس کو, ہر سمجھ لیں سرکاری تمام محکمہ کوئی بھی پارٹ نہیں ہے رشوت خوری سے, جس کو عام طور پہ کہتے ہیں, لیکن ہم تو بہرحال مجبور ہوتے ہیں, عام عوام جو ہے. یہ مسئلہ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. علماء نہیں تو لوگ علماء تو کہتے ہیں رشوت ہے, نہیں تو علماء کہتے ہیں. تو کیا لوگوں نے میٹر لگوانے چھوڑ دیے ہیں؟ لوگ تو پریکٹیکلی کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے, یعنی علماء خود بھی کر رہے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ جو ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے, لیکن جب اضطراری کیفیت ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ یہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ بھی اپنے جائز حق کے لیے, جی جائز کام کے لیے. یہ نہ ہو کہ آپ رشوت کے ذریعے کسی اور کا حق لے کے اپنے کھاتے میں ڈلوا رہے ہو, یہ بھی چانس ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, جائز حق کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. اگر میرٹ لسٹ میں بھی میں آتا ہوں, میں جو ان کی ایلیجبلٹی ہے اس کو بھی پورا کر جاتا ہوں, اس کے باوجود مجھے رقم دینی پڑتی ہے, پھر تو رشوت نہیں ہوگا نا, میں ایلیجبل تو ہوں نا یار. میں تو میرٹ لسٹ کی بات کر رہا ہوں, میں تو ایلیجبل ہوں نا. اگر نہ ہوں اور پیسے دوں تو یہ تو بات سمجھ میں سیدھی سیدھی آتی ہے. ایلیجبل ہوں, اس کے باوجود مجبور ہوں کہ مجھے پیسے ملیں. ہاں, وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, اس کو آپ دل میں برا سمجھتے ہوئے دیں گے. پیسے خوشی سے تکلیف ہوتی ہے نہیں, وہ تکلیف ہو, وہ تو آپ کہیں جائز جگہ پہ بھی دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہے, یعنی اس کو یہ بھی سمجھے کہ یار اللہ سے معافی بھی بار بار مانگے کہ یار میں چاہتا نہیں تھا, مجبور ہو گیا اس طرح. یعنی وہ اس وقت وہ کیفیت نہ ہو.